بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور حرام ہونے کے چند سبب ہیں، لہذا اس بیان کو 9 قسم پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ قسم اول نسب۔ اس قسم میں 7 عورتیں ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔ حرمت نسب۔ دادی، نانی، پردادی، پرنانی اگرچہ کتنی ہی اوپر کی ہوں سب حرام ہیں، اور یہ سب ماں میں داخل ہیں کہ یہ باپ یا ماں یا دادا دادی نانا نانی کی مائیں ہیں، کہ ماں سے مراد وہ عورت ہے جس کے اولاد میں یہ ہے بلا واسطہ یا بواسطہ۔ بیٹی سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اس کی اولاد ہیں، لہذا پوتی، پرپوتی، نواسی، پرنواسی اگرچہ درمیان میں کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہو سب حرام ہیں۔ بہن خواہ حقیقی ہو یعنی ایک ماں باپ سے، یا سوتیلی کہ باپ دونوں کا ایک ہے اور مائیں 2، یا ماں ایک ہے اور باپ 2، سب حرام ہیں۔ باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ۔ اصول کی پھوپھیاں یا خالائیں اپنی پھوپھی اور خالہ کے حکم میں ہیں، خواہ یہ حقیقی ہوں یا سوتیلی۔ یوں ہی حقیقی یا علاتی پھوپھی کی پھوپھی، یا حقیقی یا اخیافی خالہ کی خالہ۔ بھتیجی بھانجی سے بھائی بہن کی اولادیں مراد ہیں، ان کی پوتیاں نواسیاں بھی اسی میں شمار ہیں۔ جس عورت سے اس کے شوہر نے لعن کیا اگرچہ اس کی لڑکی اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگی، مگر پھر بھی اس شخص پر وہ لڑکی حرام ہے۔ قسم دوم ہے مصاہرت۔ زوجہ مطوع کی لڑکیاں یعنی وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو۔ زوجہ کی ماں، دادیاں، نانیاں، باپ دادا وغیرہ۔ اصول کی بیویاں، بیٹے پوتے وغیرہ۔ فروع کی بیویاں۔ جس عورت سے نکاح کیا اور وطی نہ کی تھی کہ جدائی ہو گئی، اس کی لڑکی اس پر حرام نہیں۔ نیز حرمت اس صورت میں ہے کہ وہ عورت مشتہات ہو، مشتہات کو یعنی قابل شہوت ہو، یعنی 9 برس سے کم عمر نہ ہو۔ اس لڑکی کا اس کی پرورش میں ہونا ضروری نہیں۔ اور خلوت صحیحہ۔ خلوت صحیحہ کیا ہوتا ہے؟ خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی کا اس طرح تنہا ہونا کہ جماع سے کوئی مانع شرعی یا طبی یا حسی نہ ہو۔ مانع حسی سے مراد زوجین سے کوئی ایسی بیماری میں ہو کہ صحبت نہ کر سکتا ہو۔ مانع طبی شوہر اور عورت کے درمیان کسی تیسرے کا ہونا، اور مانع شرعی کی مثال عورت کا حیض یا نفاس کی حالت میں ہونا یا نماز فرض میں ہونا۔ اور خلوت صحیحہ بھی وطی کے حکم میں ہے، یعنی اگر خلوت صحیحہ عورت کے ساتھ ہو گئی اس کی لڑکی حرام ہو گئی اگرچہ وطی نہ کی ہو۔ نکاح فاسد سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی جب تک وطی نہ ہو، لہذا اگر کسی عورت سے نکاح فاسد کیا تو عورت کی ماں اس پر حرام نہیں، اور جب وطی ہوئی تو حرمت ثابت ہو گئی کہ وطی سے مطلقاً حرمت ثابت ہو جاتی ہے، خواہ وطی حلال ہو یا شبہ و زنا سے۔ مثلا بیع فاسد سے خریدی ہوئی کنیز سے کنیز مشترک یا مکاتبہ، یا جس عورت سے زہار کیا یا مجوسیہ باندھی، یا اپنی زوجہ سے حیض و نفاس میں یا احرام و روزہ میں غرض کسی طور پر وطی ہو، حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی۔ لہذا جس عورت سے زنا کیا اس کی ماں اور لڑکیاں اس پر حرام ہیں، یوں ہی وہ عورت زانیہ اس شخص کے باپ دادا اور بیٹوں پر حرام ہو جاتی ہے۔ حرمت مصاہرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے، یوں ہی بشہوت یعنی شہوت کے ساتھ چھونے اور بوسہ لینے اور فرج داخل کی طرف نظر کرنے، یعنی عورت کی شرمگاہ کا اندرونی حصہ نظر کرنے اور گلے لگانے اور دانت سے کاٹنے اور مباشرت، یہاں تک کہ سر پر جو بال ہوں انہیں چھونے سے بھی حرمت ہو جاتی ہے اگرچہ کوئی کپڑا بھی حائل ہو، مگر جب اتنا موٹا کپڑا حائل ہو کہ گرمی محسوس نہ ہو۔ یوں ہی بوسہ لینے میں بھی اگر باریک نقاب حائل ہو تو حرمت ثابت ہو جائے گی، خواہ یہ باتیں جائز طور پر ہوں، مثلا منکوحہ کنیز ہے، یا ناجائز طور پر جو بال سر سے لٹک رہے ہوں انہیں بشہوت چھوا تو حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوئی۔ فرج داخل کی طرف نظر کرنے کی صورت میں اگر شیشہ درمیان میں ہو یا عورت پانی میں تھی اس کی نظر وہاں تک پہنچی جب بھی حرمت ثابت ہو گئی، البتہ آئینہ یا پانی میں عکس دکھائی دیا تو حرمت مصاہرت نہیں۔ چھونے اور نظر کے وقت شہوت نہ تھی، بعد میں پیدا ہوئی، یعنی جب ہاتھ لگایا اس وقت
شہوت نہ تھی، ہاتھ جدا کرنے کے بعد ہوئی تو اسے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس مقام پر شہوت کے معنی یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے عالم میں انتشار ہو جائے، اور اگر پہلے سے انتشار موجود تھا تو اب زیادہ ہو جائے۔ یہ جوان کے لیے ہے، بوڑھے اور عورت کے لیے شہوت کی حد یہ ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہو، اور پہلے سے ہو تو زیادہ ہو جائے۔ محض میلان نفس کا نام شہوت نہیں ہے۔ نظر اور چھونے میں حرمت جب ثابت ہوگی کہ انزال نہ ہو، اور انزال ہو گیا تو حرمت مساہرت نہ ہوگی۔ عورت نے شہوت کے ساتھ مرد کو چھوا یا بوسہ لیا یا اس کے اعلیٰ کی طرف نظر کی تو اس سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو گئی۔ حرمت مساہرت کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت مشتہا ہو، یعنی 9 برس سے کم عمر کی نہ ہو، نیز یہ کہ زندہ ہو۔ تو اگر 9 برس سے کم عمر کی لڑکی یا مردہ عورت کو بشہوت چھوا یا بوسہ لیا تو حرمت ثابت نہ ہوئی۔ عورت سے جماع کیا مگر دخول نہ ہوا تو حرمت ثابت نہ ہوئی۔ ہاں اگر اس کو حمل رہ جائے تو حرمت مساہرت ہو گئی۔ بوڑھی عورت کے ساتھ یہ افعال واقع ہوئے یا اس نے کیے تو مساہرت ہو گئی، اس کی لڑکی اس شخص پر حرام ہو گئی، نیز وہ اس کے باپ اور دادا پر بھی۔ وطی سے مساہرت میں یہ شرط ہے کہ آگے کے مقام میں ہو، اگر پیچھے میں ہوئی مساہرت نہ ہوگی۔ اغرام سے مساہرت نہیں ثابت ہوتی، یعنی کہ پیچھے کے مقام میں وطی کرنا، اس سے مساہرت ثابت نہیں ہوتی۔ مراہق یعنی وہ لڑکا کہ ہنوز ابھی تک بالغ نہ ہوا مگر اس کے ہم عمر بالغ ہو گئے ہوں، اس کی مقدار 12 برس کی عمر ہے، اس نے اگر وطی کی یا شہوت کے ساتھ چھوا یا بوسہ لیا تو مساہرت ہو گئی۔ یہ افعال قصدن یعنی جان بوجھ کر ہوں یا بھول کر یا غلطی سے یا مجبوراً، بہرحال مساہرت ثابت ہو جائے گی۔ مثلاً اندھیری رات میں مرد نے اپنی عورت کو جماع کے لیے اٹھانا چاہا، غلطی سے شہوت کے ساتھ مشتہا لڑکی پر پڑ گیا، اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ یوں ہی اگر عورت نے شور کو اٹھانا چاہا اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لڑکے پر پڑ گیا جو مراہق تھا، ہمیشہ کو اپنے اس شور پر حرام ہو گئی۔ منہ کا بوسہ لیا تو مطلقاً حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی، اگرچہ کہتا ہو کہ شہوت سے نہ تھا۔ یوں ہی اگر اعلیٰ انتشار اعلیٰ تھا تو مطلقاً کسی جگہ کا بوسہ لیا حرمت ہو جائے گی، اگر انتشار نہ تھا اور رخسار یا تھوڑی یا پیشانی یا منہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا بوسہ لیا اور کہتا ہے کہ شہوت نہ تھی تو اس کا قول مان لیا جائے گا۔ یوں ہی انتشار کی حالت میں گلے لگانا بھی حرمت ثابت کرتا ہے، اگرچہ شہوت کا انکار کرے۔ چٹکی لینے، دانت کاٹنے کا بھی یہی حکم ہے کہ شہوت سے ہوں تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ عورت کی شرمگاہ کو چھوا یا پستان کو اور کہتا ہے کہ شہوت نہ تھی تو اس کا قول معتبر نہیں۔ نظر سے حرمت ثابت ہونے کے لیے نظر کرنے والے میں شہوت پائی جانی ضروری ہے، اور بوسہ لینے، گلے لگانے، چھونے وغیرہ میں ان دونوں میں سے ایک کو شہوت ہو جانا کافی ہے، اگرچہ دوسرے کو نہ ہو۔ مجنون اور نشہ والے سے یہ افعال ہوئے یا ان کے ساتھ کیے گئے، جب بھی وہی حکم ہے کہ اور شرطیں پائی جائیں تو حرمت ہو جائے گی۔ کسی سے پوچھا گیا تو نے اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا جماع کیا، حرمت مساہرت ثابت ہو گئی۔ اب اگر کہے میں نے جھوٹ کہہ دیا تھا، نہیں مانا جائے گا، بلکہ اگرچہ مذاق میں کہہ دیا ہو، جب بھی یہی حکم ہے۔ حرمت مساہرت مثلاً شہوت سے بوسہ لینے یا چھونے یا نظر کرنے کا اقرار کیا تو حرمت ثابت ہو گئی، اور اگر یہ کہے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح سے پہلے اس کی ماں سے جماع کیا تھا، جب بھی یہی حکم رہے گا، مگر عورت کا مہر اس سے باطل نہ ہوگا، وہ بدستور واجب رہے گا۔ کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے لڑکے نے عورت کی لڑکی سے کیا جو دوسرے شوہر سے ہے تو حرج نہیں۔ یوں ہی اگر لڑکے نے عورت کی ماں سے نکاح کیا، جب بھی یہی حکم ہوگا۔ عورت نے دعویٰ کیا کہ مرد نے اس کے حصول یا فروغ کو بشہوت یعنی شہوت کے ساتھ چھوا یا بوسہ لیا یا کوئی اور بات کی ہے جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور مرد نے انکار کیا تو قول مرد کا لیا جائے گا، یعنی جبکہ عورت گواہ پیش نہ کر سکے۔ تیسری قسم ہے جمع بین المحارم، وہ دو عورتیں کہ ان میں ایک جس ایک کو اگر مرد فرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہو۔ مثلا دو بہنیں کہ ایک کو مرد فرض کرو تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا، یا پھوپھی بھتیجی کہ پھوپھی کو مرد فرض کرو تو چچا بھتیجے کا رشتہ ہوا، اور بھتیجی کو مرد فرض کرو تو پھوپھی بھتیجے کا رشتہ ہوا، یا خالہ بانجی کہ خالہ کو مرد فرض کرو تو ماموں بانجی کا رشتہ ہوا، اور بانجی کو مرد فرض کرو تو بانجے اور خالہ کا رشتہ ہوا۔ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، بلکہ اگر طلاق دے دی ہو، اگرچہ 3 طلاقیں، تو جب تک
عدت نہ گزر لے دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اگر ایک باندھی ہے اور اس سے وطی کی تو دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یوں ہی اگر دونوں باندیاں ہیں اور ایک سے وطی کر لی تو دوسری سے وطی نہیں کر سکتا۔ ایسی دو عورتیں جن میں ایک قسم کا رشتہ ہو جو پہلے مذکور ہوا، وہ نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے، مثلا عورت اور اس کی رضائی بہن یا خالہ یا پھوپھی۔ دو عورتوں میں اگر ایسا رشتہ پایا جائے کہ ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہو، اور دوسری کو مرد فرض کریں تو پہلی حرام نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کے جمع کرنے میں حرج نہیں ہے۔ مثلا عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی کہ اس لڑکی کو مرد فرض کریں تو وہ عورت اس پر حرام ہوگی کہ اس کی سوتیلی ماں ہوئی، اور عورت کو مرد فرض کریں تو لڑکی سے کوئی رشتہ پیدا نہ ہوگا۔ یوں ہی عورت اور اس کی بہو باندی سے وطی کی پھر اس کی بہن سے نکاح کیا تو یہ نکاح صحیح ہو گیا، مگر اب دونوں میں سے کسی سے وطی نہیں کر سکتا جب تک ایک کو اپنے اوپر کسی ذریعہ سے حرام نہ کر لے، مثلا منکوحہ کو طلاق دے دے یا وہ خلا کرا لے، اور دونوں صورتوں میں عدت گزر جائے، یا باندی کو بیچ ڈالے یا آزاد کر دے۔ مقدمات وطی مثلا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا چھوا، یا اس باندی نے اپنے مولا کو شہوت کے ساتھ چھوا یا بوسہ لیا تو یہ بھی وطی کے حکم میں ہے کہ ان افعال کے بعد اگر اس کی بہن سے نکاح کیا تو کسی سے جماع جائز نہیں۔ ایسی دو عورتیں جن کو جمع کرنا حرام ہے، اگر دونوں سے بیک عقد نکاح کیا تو کسی سے نہ ہوا، یعنی ایک ہی ایجاب و قبول کے ساتھ اگر ان کے ساتھ نکاح کیا تو کسی سے بھی نکاح نہ ہوا۔ فرض ہے کہ دونوں کو فوراً جدا کر دے، اور دخول نہ ہوا یعنی جماع نہ کیا ہو تو مہر بھی واجب نہ ہوا، اور دخول ہوا ہو تو مہر مثل اور بندھے ہوئے مہر میں جو کم ہو وہ دیا جائے۔ اگر دونوں کے ساتھ دخول کیا تو دونوں کو دیا جائے، اور ایک کے ساتھ کیا تو ایک کو۔ ایسی دو عورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا تھا، پھر دخول سے قبل تفریق ہو گئی، اب اگر ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور دخول کے بعد تفریق ہوئی یعنی علیحدگی ہوئی تو جب تک عدت نہ گزر جائے نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر ایک کی عدت پوری ہو چکی دوسری کی نہیں تو دوسری سے کر سکتا ہے، اور پہلی سے نہیں کر سکتا جب تک دوسری کی عدت نہ گزر لے، اور اگر ایک سے دخول کیا ہے تو اسے نکاح کر سکتا ہے، اور دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک مدخولہ کی عدت نہ گزر لے، اور اس کی عدت گزرنے کے بعد جس ایک سے چاہے نکاح کر لے۔ ایسی دو عورتوں نے کسی ایک شخص سے ایک ساتھ کہا کہ میں نے تو اسے نکاح کیا، اس نے ایک کا نکاح قبول کیا تو اس کا نکاح ہو گیا، اور اگر مرد نے ایسی دو عورتوں سے کہا کہ میں نے تم دونوں سے نکاح کیا اور ایک نے قبول کیا دوسری نے انکار کیا تو جس نے قبول کیا اس کا نکاح بھی نہ ہوا۔ چوتھی قسم ہے حرمت بالملک۔ عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، خواہ وہ تنہا اسی کے ملک میں ہو یا کوئی اور بھی اس میں شریک ہو۔ مولا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا اگرچہ وہ ام ولد یا مقادمہ یا مدبرہ یا اس میں کوئی دوسرا بھی شریک ہو۔ اگر زن و شوہر میں سے ایک دوسرے کا یا اس کے کسی جز کا مالک ہو گیا تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ پانچویں قسم ہے حرمت بالشرک۔ مسلمان کا نکاح مجوسیہ، بت پرست، آفتاب پرست، ستارہ پرست عورت سے نہیں ہو سکتا، خواہ یہ عورتیں حرہ ہوں یا باندیاں۔ غرض کتابیہ کے سوا کسی کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مرتد اور مرتدہ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا اگرچہ مرد و عورت دونوں ایک ہی مذہب کے ہوں۔ یہودیہ اور نصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے مگر چاہیے نہیں کہ اس میں بہت سے مفاسد کا دروازہ کھلتا ہے، مگر یہ جواز اسی وقت تک ہے جب کہ اپنے اسی مذہب یہودیت یا نصرانیت پر ہوں، اور اگر صرف نام کی یہودی یا نصرانی ہوں اور حقیقت نیچری اور دہریہ مذہب رکھتی ہوں، جیسا کہ آج کل کے عموماً نصارہ کا کوئی مذہب نہیں ہے تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ ان کا ذبیحہ جائز بلکہ ان کے جہاں تو ذبیحہ ہوتا بھی نہیں۔ کتابیہ سے نکاح کیا تو اسے گرجا جانے اور گھر میں شراب بنانے سے روک سکتا ہے۔ کتابیہ سے دارالحرب میں نکاح کر کے دارالاسلام میں لایا تو نکاح باقی رہے گا، اور خود چلا آیا اسے وہیں چھوڑ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ کتابی مرد کا نکاح مرتدہ کے سوا ہر کافرہ سے ہو سکتا ہے، اور اولاد کتابی کے حکم میں ہے۔ مسلمان اور کتابیہ سے اولاد ہوئی تو اولاد مسلمان کہلائے گی۔ مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوا کسی مذہب والے سے نہیں ہو سکتا،
اور مسلمان کے نکاح میں کتابیہ ہے، اس کے بعد مسلمان عورت سے نکاح کیا یا مسلمان عورت نکاح میں تھی اس کے ہوتے ہوئے کتابیہ سے نکاح صحیح ہے۔ چھٹی قسم ہے حرہ، نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا، یعنی آزاد عورت جو کسی کی لونڈی نہ ہو اس کو حرہ کہتے ہیں۔ آزاد عورت نکاح میں ہے اور باندی سے نکاح کیا صحیح نہ ہوا، یوں ہی ایک عقد میں دونوں سے نکاح کیا، حرہ کا صحیح ہوا باندی سے نہ ہوا۔ ایک عقد میں آزاد عورت اور باندی سے نکاح کیا اور کسی وجہ سے آزاد عورت کا نکاح صحیح نہ ہوا تو باندی سے نکاح ہو جائے گا۔ ساتویں قسم ہے حرمت بوجہ تعلق حق غیر، دوسرے کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر دوسرے کی عدت میں ہو جب بھی نہیں ہو سکتا، عدت طلاق کی ہو یا موت کی یا شبہ نکاح یا نکاح فاسد میں دخول کی وجہ سے۔ دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کیا اور یہ معلوم نہ تھا کہ منکوحہ ہے تو عدت واجب ہے، اور معلوم تھا تو عدت واجب نہیں۔ جس عورت کو زنا کا حمل ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، پھر اگر اسی کا وہ حمل ہے تو وطی بھی کر سکتا ہے، اور اگر دوسرے کا ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو وطی جائز نہیں۔ جس عورت کا حمل ثابت النسب ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اپنے ام ولد حاملہ کا نکاح دوسرے سے کر دیا تو صحیح نہ ہوا، اور اگر حمل نہ تھا تو پھر صحیح ہو گیا۔ باپ اپنے بیٹے کی کنیز شرعی سے نکاح کر سکتا ہے۔ آٹھویں قسم ہے متعلق بعدد، آزاد شخص کو ایک وقت میں 4 عورتوں اور غلام کو 2 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور آزاد مرد کو کنیز کا اختیار ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں۔ غلام کو کنیز رکھنے کی اجازت نہیں اگرچہ اس کے مولا نے اجازت دی ہو۔ 5 عورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا، کسی سے نکاح نہ ہوا، اور اگر ہر ایک سے علیحدہ عقد کیا تو 5ویں کا نکاح باطل ہے، باقیوں کا صحیح ہے۔ یوں ہی غلام نے 3 عورتوں سے نکاح کیا تو اس میں بھی وہی 2 صورتیں ہیں۔ 2 عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا اور ان میں ایک ایسی ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا تو دوسری کا ہو گیا، اور جو مہر مذکور ہے وہ سب اسی کو ملے گا۔ متع حرام ہے، یوں ہی اگر کسی خاص وقت تک کے لیے نکاح کیا تو یہ نکاح بھی نہ ہوا اگرچہ 200 برس کے لیے کرے۔ کسی عورت سے نکاح کیا کہ اتنے دنوں کے بعد طلاق دے دے گا تو یہ نکاح صحیح ہے، یا اپنے ذہن میں کوئی مدت ٹھہرا لی ہو کہ اتنے دنوں کے لیے نکاح کرتا ہوں مگر زبان سے کچھ نہ کہا تو یہ نکاح بھی ہو گیا۔ حالت احرام میں نکاح کر سکتا ہے مگر نہ چاہیے، یوں ہی محرم اس لڑکی کا نکاح بھی کر سکتا ہے جو اس کی ولایت میں ہے، یعنی جس کا یہ ولی ہے۔